أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ان الذین توفاہم الملائکہ، یہاں سے شروع کر رہے ہیں 4 آیات، اور یہ چاروں ہجرت پہ ہیں کہ ہجرت جنہوں نے کیا اللہ کے راستے میں انہیں کیا ملا اور جنہوں نے نہیں کی کیا ملا۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، اور وہ لوگ جن کی روح نکالیں گے فرشتے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے کیا ہے اپنی جان پر ظلم۔ کل کر لیں گے، بہت ٹائم ہو گیا بھائی۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء میں آیت نمبر 97 ہے، اور اللہ تعالی نے ان 4 آیات میں یعنی اس پورے رکوع میں بیان کیا ہے ہجرت کا، اور ہجرت کے متعلق بتایا ہے کہ ہجرت کے کیا فوائد ہیں اور اللہ کے ہاں اس کا کیا اجر ہے۔ اور اس چیز کو اللہ تعالی نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے کہ ہجرت کن کن معاملات میں ہوتی ہے، اور ہجرت کے متعلق مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اور شروع سے کیا ہے اس بات سے کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، اور جن لوگوں کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ ظالمی انفسہم، انہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر، یعنی باوجود اس کے کہ وہ ہجرت کر سکتے تھے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا سکتے تھے، کوئی چیز انہیں مانع نہیں تھی، رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی۔ اور ہجرت کے متعلق یہ بات خیال میں رکھ لینی چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ کوئی ہجرت فتح مکہ کے بعد نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک کسی بھی جگہ دنیا میں اور کسی بھی حال میں ہجرت نہیں ہے، بلکہ آج بھی کہیں ایسے حالات پیدا ہو جائیں جہاں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنا دشوار ہو اور نہ کر سکیں، تو اس حالت میں بھی ہجرت پھر واجب ہو جائے گی، پھر ضروری ہو جائے گی۔ تو ایسا حکم نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گیا ہو، بلکہ حالات پہ منحصر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر منحصر ہے کہ اس جگہ میں حکومت کیا کہتی ہے اور حکمران کیا دین پر عمل کرنے دیتے ہیں یا نہیں۔ تو ان حالات میں ہجرت کا ہر انسان خود بھی سوچ سکتا ہے، اور ان حالات میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی چاہیے یا نہیں۔ اس لیے یہاں پر جو فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ وہ ہجرت کر سکتے ہیں، اس کے باوجود مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں کر رہے، ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اب ہوا کیا، جب فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوں گے
الملائکہ کا لفظ فرمایا ہے، اور ملائکہ ملک کی جمع ہے یعنی فرشتے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں مراد ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، اور اللہ نے جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا ہے ان کی عزت اور ان کے جلالت اور ان کی شان کے لیے کہ خدا نے واحد کی بجائے جمع کے صیغے سے ان کا ذکر فرمایا۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ مراد حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ فرشتے جو جان نکالنے کے لیے انسان کی آتے ہیں، اور بہت سے فرشتے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی فرشتہ ہو، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قالو، وہ سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ فیما کنتم، زندگی کہاں گزارتے رہے۔ سوال یہ ہوگا کہ فیما کنتم، تم کس بات میں تھے، زندگی کہاں گزارتی۔ بس اصل سوال یہ ہے، کسی طرح حقیقتاً اس سوال کا جواب مل جائے تو سچی بات یہ ہے کہ اگر اپنا بس اور اختیار چلے تو شام کو جواب مل جائے تو صبح ہونے سے پہلے مر جائے، اور صبح کو جواب مل جائے اس کا تو اس دن کی شام ہونے سے پہلے مر جائے۔ اتنا بڑا یہ سوال ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا فیما کنتم، کیا کرتے رہے، کس بات میں تھے، زندگی کہاں گزاری، کیوں مکہ میں رہتے رہے، باوجود قدرت کے تم نے ہجرت کیوں نہیں کی۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو اپنے دین کو بچانے کی خاطر ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جاتا ہے، اور ایک گھاٹی سے دوسری گھاٹی اور ایک پہاڑ کو چھوڑ کے دوسرے پہاڑ پہ جاتا ہے کہ کسی طرح اس کا دین بچ جائے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا۔ کہ کافروں کا تسلط اور کافروں کی حکمرانی اور ان کے قوانین کسی طرح اپنی جان اس سے چھڑا لے، تو فرشتے پوچھتے ہیں ان سے جو مکہ میں ہیں، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تھے کمزور زمین میں، ہم مغلوب تھے اور اہل مکہ غالب تھے، اور ہم اس وجہ سے رک گئے۔ دو گروہ مکہ مکرمہ میں پائے جاتے تھے، ایک تو وہ گروہ تھا جو حقیقت میں بچے اور عورتیں، اور جیسے کہ اس وقت گزر چکا ہے پیچھے کہ اللہ نے فرمایا ہے وہ دعا ہم سے مانگتے ہیں کہ خدایا اپنی طرف سے کوئی سبیل اور راستہ پیدا فرما کہ ہم نکل جائیں، اور وہ حقیقتاً مجبور، ان کے متعلق نہیں ہے یہ بات، یہ ان کے متعلق ہے جنہوں نے باوجود استطاعت کے ہجرت نہیں کی۔ وہ کہیں گے کہ کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں مغلوب تھے۔ اور ان کے متعلق کل بھی آپ سن چکے ہیں کہ ہجرت جو ہے وہ ابتدائی اسلام میں ایسا ہی فرض تھا جیسے کہ شہادتین کا، کہ کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، جیسے وہ فرض تھا اسی طرح یہ ہجرت بھی فرض تھی، تو لوگوں نے نہیں کی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہمارے فرشتے موت کے وقت ان سے پوچھیں گے کنا مستضعفین فی الارض، اور وہ کہیں گے کہ ہم کیا تھے، ہم زمین میں مغلوب تھے۔ قالو، وہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ، کیا زمین اللہ کی واسعتن، بہت وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تو تم اس میں ہجرت کر جاتے، فتہاجروا فیہا، وطن چھوڑ کر وہاں چلے جاتے۔ اب بھی دنیا کے کسی خطے میں اسلام صحیح معنی میں نافذ ہو جائے اور اسلامی قوانین اس معاشرے میں آ جائیں اور معاش اور یہ سب چیزوں کا بندوبست بھی ہو جائے، تو دنیا بھر کے مسلمانوں پر واجب ہو جائے گا کہ وہ ہجرت کریں اور وہاں چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اور کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ کہ وطن چھوڑ کر وہاں چلے جاتے۔
یہ جو فیما کنتم کا سوال ہے نا، ان اہل مکہ سے تو پوچھا ہی جائے گا، ان لوگوں سے جو اہل مکہ میں سے تھے اور باوجود استطاعت کے ہجرت نہیں کی، بلکہ پوچھا گیا، چلے گئے دنیا سے۔ اللہ تعالی نے بتلایا ہے تو ہو گئی بات۔ ٹھیک یہ الفاظ حدیث میں بھی آئے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی سے پوچھا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی میت کو قبر میں رکھ کے چلتے ہو تو یسمع قرعان عالکم، وہ تمہارے جوتوں کی چاپ ابھی سن رہا ہوتا ہے، اور اسے فرشتے حساب کے لیے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ یا تو مراد یہ ہے کہ واقعی سن رہا ہوتا ہے، اور یا مراد یہ ہے کہ مطلب بالکل فوری طور پہ اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور اس سے سوالات وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ اور قبر میں پہلا سوال وہ یہ پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون؟ تو اگر وہ ایمان والا ہوتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر دوسرا سوال اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایات میں آتا ہے کہ دکھایا جاتا ہے اور وہ پہچان لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے اور میں نے ان پہ ایمان رکھتا ہوں یا لایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور تیسرا سوال اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اور وہ کہتا ہے مومن کے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ دجال کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں بتاؤ، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ دجال۔ اور پانچواں سوال یہ پوچھتے ہیں کہ فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ بس یہ وہ سوال ہے جس پہ پہنچ کے پھر بہت کچھ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن انسان کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں، اور فرشتے اس کے لیے ایک جہنم کا دروازہ کھولتے ہیں اس کی قبر میں اور کہتے ہیں اسے کہ اگر تم ٹھیک آدمی نہ ہوتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، دیکھ لو۔ اور پھر اس کو بند کر کے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور وہ جگہ اسے دکھاتے ہیں جس جگہ پہ حساب و کتاب قیامت کے بعد اسے پہنچنا ہے، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر تا حد نظر وسیع کر دی جاتی ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ اب سو جاؤ، اور اس دن تک کے لیے جس دن کے اللہ تم لوگوں کو دوبارہ پیدا کر لے گا۔ اور کافر اور منافق کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اس سے پوچھتے ہیں تو کافر تو کچھ جانتا نہیں، اور منافق سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، اور وہ کہتا ہے کہ بس میں وہی بات کہتا رہا جو زندگی میں سنتا رہا، لوگ کہتے تھے۔ اور اس سے پوچھتے ہیں کہ دین تمہارا، تو کہتا ہے وہی کچھ جو لوگ کہتے تھے، باقی مجھے کچھ پتا نہیں۔ اور اسے کہتے ہیں کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ اور یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے لا ادری، کچھ پتا نہیں ہے۔ تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں زندگی کہاں گزاری۔ کنت فی شکن، تجھے شک تھا اس بارے میں کہ اللہ کے ہاں پرسش ہوگی اور پوچھا جائے گا، اور تو شک کے ساتھ جیا کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، اور قیامت آتی بھی ہے یا نہیں۔ کنت فی شکن، اور تو شک میں تھا، وعلیہ متا، اور تیری موت بھی شک کی حالت میں ہوئی، وکذالک تبعث ان شاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو قیامت میں تو اس شک کی بیماری کے ساتھ ہی اللہ کے ہاں اٹھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گرز جو اس کے سر پہ مارتے ہیں وہ یصیر ترابن، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اور پھر اسے وہ پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کی دھنائی شروع ہوتی ہے مار، اور وہ کہتے ہیں تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، تو نے زندگی شک میں گزاری، تجھے تو یقین ہی نہیں تھا۔ یہ ہے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری۔
آدمی سوچ لے کہ یہ سوال مجھ سے بھی ہوگا قبر میں، اور فرشتوں نے پوچھا کہ زندگی کہاں گزار کے آئے ہو، تو کیا جواب دے گا کہ میں نے زندگی کس چیز میں گزاری، کیا کیا عذر پیش کرے گا سوائے اس کے کہ لاپرواہی میں گزری؟ اور فرشتے سے کہیں گے کہ لا قرئت ولا درئت، نہ تو نے خود عقل سے کام لیا، تحقیق کی، جستجو کی، شریعت کی، اور نہ ہی نے پیروی کی کسی ایسے کی جو شریعت کو جانتا تھا۔ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا یہ مفہوم لکھا ہے کہ نہ نے خود سے دین پر عمل کیا، اور نہ نے کسی ایسے کی مانی جو دین پر عمل کرواتا تھا، جانتا تھا، نہ نے اس کی بات سنی اور نہ خود عمل کیا، اور پھر اس کو مارنا شروع کریں گے۔ یہ بات ہے، بس یاد رکھنی چاہیے کہ مرنا تو ہے ہی، اور اگر پوچھا فرشتوں نے قبر میں، اور یقیناً وہ پوچھیں گے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ مکہ میں رہنے والے ہیں اور اس دور کے ہیں جو خیر القرون ہے، اور غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے ہجرت باوجود استطاعت کے نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا ہے پٹائی ہو جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم کننا مستضعفین فی الارض، زمین میں کمزور تھے۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، ان سے کہیں گے کیا زمین وسیع نہیں تھی، ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، سو یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ، جن کا ماوا، جن کے ٹھہرنے کی جگہ جہنم ہے۔ وساءت مسیرا، اور ساءت مسیرا، بہت ہی بری جگہ پر یہ جا کر پہنچے، بہت ہی خراب جگہ پر جا کر یہ پہنچے، ایسی خراب جگہ پر کہ یہ ہے خدا کی ناراضگی اور اللہ کی طرف سے مار۔